شاہد افریدی کیپٹن آپ بھی رہے ہیں جی کراؤڈ پولر آپ بھی ہیں ابھی تک ہیں میں نے دیکھا ہے آپ کو اسٹیڈیم میں بھی اور پختون بھی ہیں آرام سے بیٹھے بھی نہیں ہیں ایک صاحب کرکٹ کو استعمال کر کے وزیر اعظم بن گئے کچھ آپ کے بھی سیاسی ارادے ہیں دیکھیں عمران بھائی اگر وہ آئیں وزیر اعظم بنے دیکھیں یہ ڈیسیجن لینا ان کی بڑی ایفرٹ ہے 22-23 سال کی ان کی محنت ہے یہ چیز اچیو کرنے میں انہوں نے واقعی کافی اسٹرگل کیا عمران بھائی نے اور ان کے ساتھ باقی لوگوں کی بھی بڑی اسٹرگل تھی دیکھیں وہی میں کہتا ہوں دیکھیں ٹیم بہت میٹر کرتی ہے عمران بھائی جو ہے نا عمران بھائی جس عمران بھائی کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ عمران بھائی کو میں نے دیکھا ہے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کیا لیڈر عمران بھائی پہلے فیصلے کرتے تھے اب زیادہ وہ ٹی وی پہ مجھے وضاحتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو میں اس عمران خان کو جانتا ہوں جو فیصلے کرنے والا عمران خان ہوتا تھا ٹھیک ہے تو عمران بھائی بڑی محنت کر کے اس کرسی پہ پہنچے ہیں دلیر ہیں تکڑے ڈیسیجن لیتے سے ڈرتے نہیں تھے جہاں تک آپ دیکھیں میں سلیم میں بہت سارے لوگ میرے اس ٹرپ کو بھی لے کے کہہ رہے ہیں کہ کہیں سیاست کی طرف آنے کا اس کا وہ ہے سلیم بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا سیاست کی طرف کوئی رجحان نہیں ہے کوئی رجحان نہیں ہے سیاست یا سیاستدان کا مطلب کیا ہے پہلے ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے سیاست پتہ نہیں کون سا کسی زبان میں کہتے ہیں حقدار کو اس کا حق دینا انصاف دینا لوگوں کو یہ سیاستدان ہے سیاست کا مطلب یہ آپ اتنے سیاستدانوں کو بٹھاتے ہیں ذرا ان سے مطلب بھی پوچھ لیا کریں آپ کہ آخر مطلب ہے کہ جو آپ لوگ سیاست کرتے ہیں جس کو میں دیکھتا ہوں ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ٹاک شوز میں بیٹھے ہوئے ان سے صرف آپ یہ پوچھا کریں آپ نے بلایا ہوا ہوگا وہ منسٹر ہوں گے ریلوے کے ٹھیک ہے تو آپ کو پاناما کے حوالے سے بھی بتا رہے ہوں گے بجلی کے حوالے سے بھی بتا رہے ہوں گے عمران خان کو تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوں گے یار آپ لوگ میڈیا کا بھی ایک امپورٹنٹ رول ہے آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو صرف اسی محکمے کی وجہ سے بلائیں کہ آپ کا ریلوے کا محکمہ کیوں کام نہیں کر رہا کیوں نہیں چل رہا آپ کا وہ ہر ایک وہ ترم خان بن جاتا ہے ہر چیز کے بارے میں بتانا شروع کر دیتا ہے پاکستان میں یہ روایت ڈالی گئی ہے کہ بھائی میں نے ورلڈ کپ جیتا تو مجھے وزیر اعظم بناؤ دوسرا مذہب کا ایکسپرٹ بن گیا تو وہ کہتا ہے مجھے میں سیاست کروں سر گا آپ ان کو بٹھایا کریں سر اپنا کام چھوڑ دیا ہے دوسرے کے کام سر ان کو ان کے علاقے میں بھیجیں جہاں پہ ضرورت ہے جہاں کے لوگوں کے ووٹ لے کے وہ ایم این اے ایم پی اے بنے ہوئے ہیں سر ان سے وہاں کے علاقوں کے لوگوں کے حوالے سے پوچھیں نا ان کی کہ کیا کیا ہے کیا پرفارمنس کیا ہے میں جتنا بھی گھوم پھر کے آؤں مجھے نہیں لگتا کہ کے پی کے میں ایم این اے اور ایم پی ایز وغیرہ عمران بھائی کو کوئی صحیح خبر دیتے ہوں گے صحیح بات بتاتے ہوں گے کہ وہاں پہ لوگوں کے یا روڈوں کے کیا حالات ہیں میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرا عمران بھائی کو دیکھ کے میں نے کرکٹ شروع کی میرا آئیڈیل ہے عمران بھائی وزیر اعظم ہے مجھے چاہیے کہ میں تعریفوں کے پل باندھ دوں لیکن میں سنسیئر ہوں اس بندے سے مجھے وزیر اعظم پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ عمران بھائی لیڈ کریں اس نیشن کو کرکٹ میں اور سوشل ورک میں تو ہمارے بھی آئیڈیل تھے جی اب سیاست میں بھی آپ کے آئیڈیل ہیں نہیں سیاست میں میرا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہاں بالکل کوئی نہیں ہے سیاست میرے خیال میں اگر انصاف اور حضرت عمر جو ہم مدینہ کی ریاستوں کی بات کرتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست یہ سننے میں تو یہ چیزیں بہت اچھی لگتی ہے عملاً کر کے دکھاؤ نا مانوں گا تب کہ حضرت عمر کی ہسٹری بتاؤ حضرت عمر کے طور طریقوں کو اپنی زندگی میں لے آؤ 22 لاکھ مربع زمین پہ بادشاہت کرنے والا آدمی ہم یہ چھوٹا سا پاکستان نہیں سنبھال پا رہے ہم مثالیں دیتے ہیں ہمارے کال اور فیل میں بہت فرق ہے ہمارے ایکشنز کچھ اور ہیں باتیں کچھ اور ہیں ہمارے تو ہم اگر دونوں چیزوں کو ایک جگہ رکھ کے کام کریں ہر ایک کی ذمہ داری ہونی چاہیے جتنے بھی منسٹرز وغیرہ عمران بھائی کو خود ٹرپ کرنا چاہیے عمران بھائی کو ہیلی کاپٹر سے نہیں جانا چاہیے عمران بھائی کو بائی روڈ جانا پورا کے پی کیو گھومنا چاہیے تاکہ عمران بھائی کو پتہ چلے کہ کہاں اسپیڈ بریکر ہے اور کہاں روڈیں خراب ہیں تو جو ان کے دعوے ہیں گراؤنڈ پہ سچویشن اس طرح نہیں ہے میں نے تو اس طرح سچویشن نہیں دیکھی مجھے بڑی امید تھی کہ عمران بھائی کی ٹیم بڑی تگڑی ٹیم ہوگی اچھا جب عمران بھائی کے پاس اس وقت صرف کے پی کے کی حکومت تھی تو میں نے عمران بھائی کو ان کے منسٹرز کے سامنے کہا تھا میں نے کہا عمران بھائی آپ بنی گالا چھوڑنا پڑے گا آپ کو کے پی کے میں خود بیٹھنا پڑے گا ان سب پہ دھیان نظریں لگانی پڑیں گی کہ کون بندہ کیا کام کر رہا ہے ہر چیز کو اپنی آنکھوں کے نظروں میں رکھیے گا آپ کے پاس ہے 4-5 سال ہیں آپ سیاست سیکھ بھی لیں گے کام کا طریقہ بھی پتہ چل جائے گا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا اور آپ جب وزیر اعظم بنیں گے چیزوں کا ایشوز نہیں ہوں گے تو ٹیم تگڑی نہیں ہے انہوں نے تو بہت پہلے سے ہوم ورک کیا ہوا تھا آپ دیکھیے پنجاب میں عثمان بزدار جیسے ہیں ہمارے خیبر پختونخوا میں محمود خان صاحب ہیں تو آپ کو یہ تگڑی ٹیم نظر نہیں آتی جی سلیم میں نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا کوئی اچھا وفاق میں جو ان کے پاس ٹیم ہے
وہ اس میں کیا خامی ہے؟ عمران بھائی کو کراچی نے جتنا سپورٹ عمران بھائی کو کیا نا کسی کو نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے, مجھے تو عمران بھائی کی کراچی کی ٹیم ہی سمجھ نہیں آتی کہ عمران بھائی کن چہروں کو لے کے کراچی جیسے شہر, کراچی جیسے میٹروپولیٹن شہر کو عمران بھائی کس طرح لے کے چلیں گے ان لوگوں کے ساتھ. کوئی ٹیم ہی نہیں ہے آپ کے پاس. اچھا تو دیکھیں اس میں تو انہوں نے تمام پارٹیوں سے جو بہترین لوگ تھے, جہانگیر ترین ہو گئے, خسرو بختیار ہو گئے, اعظم سواتی ہو گئے, پوری پاکستان سے بہترین ٹیم انہوں نے اکٹھی کی تھی اور ایک پارٹی میں ان کو سمو دیا تھا. تو آپ کو ٹیم میں کیا خامی نظر آتی ہے؟ دیکھیں سلیم بھائی, عمران بھائی کو جو ہے نا ایسی سچویشن, دیکھیں جتنا عمران بھائی کی حکومت میں اسٹیبل پاکستان, اسٹیبل اکانومی وائز نہیں کہوں گا, لیکن جو ہمارا جو اصل مسئلہ تھا پاکستان کو سیکیورٹی کے حوالے سے تھا, وہ تو آپ کو پاک فوج نے پورا پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں سے پاک صاف کر کے دے دیا تھا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کسی بھی حکومت کے لیے. تو عمران بھائی کو تو گراؤنڈ بڑا زبردست ملا ہوا تھا. عمران بھائی میرے خیال میں سلیم بھائی آپ لوگ ان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ ایک ساتھ ہی سارے کمرے صاف نہیں ہوتے. آپ پہلے ایک کمرہ صاف کرتے ہو, پھر دوسرا کرتے ہو, پھر تیسرا کرتے ہو, پھر چوتھا کرتے ہو, تو آپ کا گھر صاف ہو جاتا ہے. گراؤنڈ بھی اچھا تھا, اپوزیشن نے مسلسل آپ کی زبان میں اپوزیشن تو تھی نہیں, فل ٹاس ہی دے رہے تھے ان کو چکے لگانے کے لیے اپنی نااہلی کی وجہ سے. بالکل میڈیا بھی اس کے لیے یہ تھا, بہتر انوائرمنٹ تو ان کے لیے کوئی تھا ہی نہیں. بہت ہی زبردست انوائرمنٹ ہے. عمران بھائی کی مطلب کی پیش تھی, بس ٹیم اتارنا, وہ جو ٹیم 11 لیکن آج اتارنے آپ تھے بھی نا. سمجھتے ہیں کہ غلطی کیپٹن کی نہیں ٹیم کی ہے. ٹیم بھی ڈالوں گا. دیکھیں عمران بھائی نے ٹیم بھی تو کیپٹن سلیکٹ عمران بھائی, دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ لیڈر, عمران بھائی بالکل ٹھیک جینوئن. دیکھیں ایک بندہ, بڑی بات ہے کہ ایک بندہ کرپٹ نہیں ہے, ایماندار آدمی ہے اور پیشنیٹ ہے, پیٹروٹک ہے, وہ تو عمران بھائی کی نو ڈاؤٹ, اس میں تو نہیں ہے. لیکن عمران بھائی نے جن لوگوں سے, اب عمران بھائی ہر محلے میں ایز اے وزیر اعظم تو نہیں گھوم سکتے نا, وہ بھی تو ایک ایشو ہے نا. عمران بھائی نے اپنی ٹیم کو اتارنا ہے. کیا وہ ٹیم کیپیبل تھی؟ تو ٹیم بنائی کس نے؟ انہیں نہ بنائی ہے نا. تو کہاں سے کدھر سے آئی مین کہ کدھر ہے. اچھا وہ سیریس موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ کورونا کے کنٹیکسٹ میں ایک تو آپ خود ہیں, یہ جو انہوں نے اپنے ٹائیگرز وغیرہ بنائے ہوئے تھے, تو آپ نے ان کے ساتھ کیوں کولیبریٹ نہیں کیا جو حکومت نے اپنی ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے؟ اس لیے میں تو کافی میں جب یہ کام شروع کیا, جب پی ایس ایل کے میچز ختم ہوئے تو میں سیدھا ادھر گاؤں آ گیا تھا. ہم 2-3 دوستوں نے مل کے 30-35 لاکھ روپے جمع کیے راشن کے حوالے سے کہ ہم یہ کام شروع کر دیں, ایمرجنسی ہے. اس کے بعد پھر ایک پراپر ایک ڈرائیو چلی فوڈ کے حوالے سے, سب نے کنٹریبیوٹ کیا, تو وہ کام بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور ہم ڈفرینٹ میں خود, اس لیے کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس تھی, تو میں جگہوں پہ خود اپنی نگرانی میں کرتے ہوئے آیا ہوں چیزوں کو. عمران بھائی نے جو کیا, یہ عمران بھائی نے ایک 92 میں کیا تھا, جس کو بڑا کامیاب رہا تھا ٹائیگر فورس, شوکت خانم کے حوالے سے. اب یہ ایک ایکسپیرینس ہے, جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران بھائی کو جتنی بھی NGOs وغیرہ سب کو لا کے بٹھانا چاہیے تھا, سب کو ذمہ داریاں دینی چاہیے تھی, تو یہ ٹائیگر فورس بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. ساری NGOs جتنی یہ چیریٹی آرگنائزیشن ہے, ہم سب کو بلاتے بتاتے کہ شاید افریدی صاحب آپ یہاں کام کریں, عیدی صاحب آپ یہاں کام کریں, آپ یہ آپ کے الخدمت والے آپ ادھر کام کریں, تو یہ ہو سکتا تھا. اچھا ایک تو ویسے یہ وقت ایسا ہے, رمضان ویسے بھی انفاق کا اور ثواب کمانے کا مہینہ ہوتا ہے, لیکن اب تو جو کرونا کا وبا آیا ہے اس کے تناظر میں تو ہر صاحب استطاعت کا فرض بنتا ہے کہ وہ دگنا کرے تگنا کرے ماضی کے مقابلے میں. لیکن ایک عموماً لوگوں کو کنفیوژن بھی رہتی ہے کہ یار میں اس ادارے کو کروں یا اس ادارے کو کروں, کون سا کریڈیبل ہے کون سا نہیں ہے. آپ نے جو ابھی گراؤنڈ پہ دیکھا ہے, اور آپ سے میرٹ پہ بات کرنے کی توقع بھی کی جا سکتی ہے, اپنے شاہد افریدی فاؤنڈیشن کے علاوہ آپ نے باقی کن اداروں کو یا کن سیاسی جماعتوں کو زیادہ متحرک دیکھا؟ میں آپ کو سلیم بھائی ایمانداری والی بات بتاؤں, جتنی بھی NGOs وغیرہ کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہے, جب میں اپنی فاؤنڈیشن نہیں بھی بنائی تھی اس سے پہلے, انڈس ہاسپٹل بڑے زبردست لیول پہ کام کرتی ہے, شوکت خانم ہو گئی ہے. اچھا میں نے ویل آرگنائز اور جگہ جگہ پہنچنے, ریموٹ ایریاز کے اندر ایون کہ موٹر سائیکلوں کے ذریعے راشن پہنچانا, اتنا زبردست نیٹ ورک میں نے کسی کا نہیں دیکھا جو میں نے الخدمت فاؤنڈیشن کا دیکھا. میں بڑا متاثر ہوں ان کے کام کو دیکھ کے. یہ نہیں کہ آپ کے دوست ہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں, بہت ہی زبردست طریقے سے ان کا سسٹم ہے. ایون کہ ان کے جو اسکولس وغیرہ کا پروجیکٹس میں نے جو کافی عرصے پہلے دیکھا تھا وہ بھی بڑے زبردست طریقے سے, تو ان کو کریڈٹ دوں گا. اس کے علاوہ آپ کے
سیلانی والے ہو گئے، وہ بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں کھانے کے حوالے سے. تو ہیں ایسی کافی بڑی این جی اوز ہیں. سراج الحق صاحب کا بھی میں کہوں گا کہ ایک بڑے ہی اچھے، بڑے ہی مخلص، بڑے پیارے انسان ہیں. 3-4 میری ملاقاتیں ہوئی ہیں سراج الحق صاحب سے. وہ بڑا اچھا ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایک پورا پلان بنا سکتی ہیں. اچھا، خود آپ ایک قبائلی ہے، میری طرح آپ کے رگوں میں بھی قبائلی خون دوڑ رہا ہے. پہلی مرتبہ وزیرستان گئے، جی کیسا ایکسپیرینس رہا؟ کن حالات میں دیکھا ان لوگوں کو، خصوصاً آئی ڈی پیز کو اور باقی؟ سلیم بھائی، جب وہاں پہ گیا میں تو حقیقت میں ان لوگوں کو جو میں نے دیکھا تھا، سنا تھا، اس ایریا میں نہیں گیا تھا لیکن میں اس ایریا سے ہوں. ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کیا شاہد افریدی کے بچے جو اسکول یوز کرتے ہیں، جاتے ہیں، جو پارکس یوز کرتے ہیں، جو کرکٹ اکیڈمیز یوز کرتے ہیں، جو یونیورسٹیز وغیرہ، جو میرے بچوں کے پاس فیسلٹیز کراچی میں ہیں یا آپ کے پاس اسلام آباد میں یا ایک کے پاس لاہور میں، اگلے کے پاس، کیا ان کو ہم نے دی ہیں وہ چیزیں؟ ہم نے ان لوگوں کو بہت اگنور کیا ہے. ہم نے ان کو بہت نقصان پہنچا، ہم نے ظلم کیا ہے حقیقت میں. تو خیر چلو، ایک وہ تھا نا کہ پی اے وغیرہ کو سارا فنڈ دیا ہے، جو اس دور کے بادشاہ ہوتے تھے، پی اے پولیٹیکل ایجنٹس وغیرہ، انہوں نے جو کرپشن کا حال کیا، ان ساروں کو جمع کرنا چاہیے اور ایک چوراہے پہ کھڑا بھی کر دینا صوبے چاہیے. میں مرج ہو گیا، ٹھیک ہے، اب مرج ہو گیا، اب کے پی کے ساتھ مرج ہو گیا، اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. اب ان کو وہ ساری فیسلٹیز دینی چاہیے ان لوگوں کو، جتنے وہ لوگ ہیں. کن فیسلٹیز کی آپ نے کمی دیکھی؟ اور آپ جیسے لوگ جب جاتے ہیں، زیادہ اپنے لوگ ڈیمانڈ سامنے لاتے ہیں، کیا زیادہ ڈیمانڈ رہا وہاں کے لوگوں کا؟ ان بیچاروں کی کیا ڈیمانڈیں ہونی ہیں؟ ایک انفراسٹرکچر دے دیں ان کو، روڈز وغیرہ دے دیں، اسکول دے دیں ایک علاقے میں، ایک میں یونیورسٹی دے دیں یا کالج دے دیں، ایک ہیلتھ سینٹر دے دیں ان کو. ان کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہ کھانا پینا آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں. عزت کے طلبگار لوگ ہیں، عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. عزت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے ان کو. یہ ہم سب کو پتہ ہے. عمران بھائی خود بھی وزیرستان وغیرہ بہت گھومے، ان کو بھی آئیڈیا ہے کہ وہ لوگ کتنے پیٹریوٹک قسم کے پاکستانی ہیں. وہ ابھی بھی پاکستان پہ جان دینے والے لوگ ہیں. ظلم ہونے کے باوجود ان کے ساتھ وہ آج بھی پاکستان پہ جان دینے کے لیے نوجوانوں تیار کی ہیں. طرف سے اور ٹیچر کی طرف سے 3G اور 4G سروس کا ڈیمانڈ بھی سامنے آیا. میرے خیال میں ہمارے بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جو ہمارے آس پاس کے گاؤں ہیں، وہاں تو تعلیم پہنچی نہیں، وائی فائی پہلے پہنچا ہوا ہے. تو ضرورت تو تعلیم کی ہے کہ ہماری جتنی بھی ریموٹ ایریاز ہیں وہاں پہ تعلیم، ایجوکیشن سب سے پہلے ہونا چاہیے. ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہونا چاہیے ایجوکیشن کا ان ایریاز میں. بہت شکریہ شاہد افریدی صاحب. ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح کے یہ جو نئے کام ہیں خدمت خلق کے، اس کو جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابیاں دے. آمین. اور شاہد افریدی صاحب نے چونکہ قبائلی علاقوں کی بات کی ہے، تو ایک اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں اپنی طرف سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکام سے کہ اس وقت جو 3G اور 4G کا مسئلہ ہے قبائلی علاقوں میں، وہ اس لحاظ سے بھی بڑا سنگین ہو گیا ہے کہ قبائلی نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہر حوالے سے ان کے ساتھ تفریق کیوں کی جاتی ہے. اور پھر اس وقت جب کہ اسکول بند ہو گئے ہیں اور اس کو باقی ملک میں ایجوکیشن کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو قبائلی نوجوان پہلے بھی جس طرح شاہد نے بتایا کہ وہ تعلیم میں پیچھے ہیں، تو اگر اس حوالے سے بھی وہ پیچھے رہیں تو میں ایک خصوصاً اس موقع پہ یہ درخواست کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے بھی اور افواج پاکستان سے بھی کہ کم از کم اس موقع پہ ان لوگوں کو یہ جو موبائل سروس اور اس کے ساتھ 3G اور 4G کی سہولت وہ میسر کرنے کا انتظام کر لیں. شاہد افریدی صاحب کے ایک بار پھر شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں.